سہیل وڑائد صاحب سے شروع کرتے ہیں. سہیل صاحب, ایک اور آئینی ترمیم کی گونج ہے سر, خدوخال بلاول صاحب نے شیئر کر دی ہیں, لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے اس کے اوپر ریزسٹنس آئے گی اور پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کچھ نہ کچھ مل کر آگے کر سکتے ہیں اس سلسلے میں؟ میرا خیال ہے کہ اس حد تک تو شاید توقع نہیں ہے کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی مل جائے, لیکن ایک سرسری ریڈنگ سے ہی کہ جو اب تک سامنے آیا ہے یہ صاف لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اس کو ٹوٹلی اتفاق نہیں کرے گی. مثلاً وہ جو کوٹ پڑھنے والی ہے آئینی, اس پر تو ان کا موقف واضح ہے, وہ اس کی حمایت کریں گے. آرٹیکل 243 جو ہے اس پہ بھی شاید انہیں کوئی بڑا اعتراض نہ ہو, حالانکہ وہ بھٹو صاحب کے دور میں یہ بنا تھا کہ جو کمانڈ تھی نیوی کی اور ایئر کی اور بڑی فوج کی یہ الگ الگ کر دی گئی تھی, لیکن شاید بدلتے ہوئے حالات میں وہ اس پہ بھی اعتراض نہ کریں. لیکن جو این ایف سی پہ ان کا شدید اعتراض ہوگا, اور شاید جو مرکز کچھ اور اختیارات لینا چاہتا ہے, کیونکہ انہوں نے 18ویں ترمیم کے ذریعے اور صوبوں کی خود مختاری کی ایک لمبی لڑائی لڑی ہے. ایم آر ڈی میں بھی اس پہ ایک چارٹر بنا تھا, اور پھر الٹیمیٹلی سب جماعتوں نے مل کے, جس میں نون بھی شامل تھی, 18ویں ترمیم کی تھی. تو یہ ایک طرح سے یہ این ایف سی والا معاملہ جو ہے یہ اس کی ایک طرح سے ابطال ہے, اس کو ختم کرنے کے مترادف ہے صوبوں کی جو آزادی ہے. باقی رہ گئی بات الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بھی بات ہو رہی ہے, کیونکہ وہ ڈیڈ لاک پیدا ہو جاتا ہے اگر لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن میں اتفاق نہ ہو, نیچے ان کی پارلیمانی پارٹیوں میں اتفاق نہ ہو, تو پھر کورٹ کے پاس چلا جاتا ہے. تو اس پہ بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور میرا خیال ہے کہ ایک اور جو چیز ہے, کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ بھی بنائی گئی تھی, لیکن کیئر ٹیکر کے کوئی اتنے اچھے اثرات نہیں پڑے, اور بنگلہ دیش میں جہاں پہ سب سے پہلے یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنا تھا, انہوں نے بھی اس کو ختم کر دیا ہے اور وہ چل رہے ہیں. باقی جو ہے مجھے بڑا شدید ایک اعتراض اور تحفظ ہے کہ جو یہ آئینی ترمیم ہو رہی ہے اس میں جو سب سے زیادہ ضروری چیز تھی وہ اس میں شامل ہی نہیں ہے, اور وہ تھی کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کو اور بلدیاتی اداروں کو اختیارات دینا اور آئین کے اندر ان کو درج کرنا. اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ مرکز سے صوبوں کو اختیارات مل چکے ہیں, اور اب صوبے آگے سے نہ اپنا پروونشل فائنانس کمیشن بنا رہے ہیں, نہ اپنے اختیارات نیچے ڈسٹرکٹ تک ڈیوالو کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے جو لوگوں تک حکومت پہنچ ہی نہیں رہی, اسٹیٹ کا اور لوگوں کا بہت بڑا دوری ہے. تو میرا خیال ہے کہ صوبے بھی بنانے کی بجائے ڈسٹرکٹ جو گورنمنٹس ہیں ان کو مضبوط کیا جائے تو زیادہ بہتر ہو. سر ویسے اس بلدیات کو بااختیار بنانے سے متعلق پنجاب میں ایک تحریک بھی پیش ہوئی ہے, لیکن یہ جو آپ بتا رہے ہیں کیئر ٹیکر سیٹ اپ, اس کی ہم نے پہلی دفعہ آپ کی زبان سے ہی بات سن رہے ہیں, اس کے اندر کیا تبدیلی لانے کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں, یہ مجھے نہیں پتا, میں تو الیکشن ای سی پی کے یہ رولز طے ہو رہے ہیں کہ کیونکہ کمیشن کا چیئرمین جو ہے, الیکشن کمیشن کا چیئرمین نہیں لگ رہا, وہ زائد المیعاد ہو چکے ہیں جو موجودہ چیئرمین ہے, ابھی تک کنٹینیو کر رہے ہیں اور کوئی اتفاق نہیں ہو پا رہا کہ آئندہ کیا ہوگا. تو میرا خیال ہے اس ڈیڈ لاک کو ریزالو کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ کیا نیا طریقہ اختیار کیا جائے جس سے یہ ڈیڈ لاک نہ ہو. پہلے تو یہ بڑا اچھا تجویز تھی کہ حکومت اور اپوزیشن مل کے بنائے تاکہ دونوں کا اتفاق ہوتا تھا, لیکن اب اس میں اتنا بڑا ڈیڈ لاک آ چکا کہ یہ آپس میں بات ہی نہیں کرتے اور کسی چیز پہ اتفاق نہیں کرتے, تو اس وجہ سے وہ تقرری بالکل رکی ہوئی ہے. تو جبکہ ضروری ہے کہ وہ تقرری جو ہے وہ ہو تاکہ جب بھی کبھی الیکشن ہو اس کی تیاری جو ہے وہ مکمل ہو, اور پھر اس کے اختیارات بھی اس کو زیادہ دینے چاہیے. ٹھیک ہے, جس طرح کے انڈیا کے اندر اختیارات ہیں الیکشن کمشنر کو, یا جس طرح کے بنگلہ دیش کے اندر اختیارات دیے گئے تھے, اس طرح کے اختیارات دینے چاہیے چیف الیکشن کمشنر.
اچھا سہیل صاحب، 73 کے اور 18ویں ترمیم کے حوالے دے کے پیپلز پارٹی کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اگر 27ویں میں جو چیزیں پرپوز ہو رہی ہیں اس کی حمایت کرتی ہے پیپلز پارٹی تو وہ تو اپنی لیگیسی کو بالکل کے اوپر دھبا لگا دے گی، خاص کر 26ویں پہ جو معاملہ ہوا ساری اس کے بعد۔ سر آپ تو خود شاہد رہے ہیں اس تاریخ کے، سب کچھ دیکھا ہے، کیا واقعی میں ایسا ہے اگر حمایت کرتی ہے پیپلز پارٹی تو اس کے لیے سیاسی طور پر بہت مشکل ہو جائے گی؟ دیکھیں، پرابلم یہ ہے کہ ایک طرف طاقت ہے، ایک طرف اقتدار ہے۔ پیپلز پارٹی ظاہر ہے کچھ ایسا تو نہیں کرے گی کہ خودکشی کر لے کہ اقتدار اس کو بھی اتحاد دے اور جا کر اپوزیشن کے ساتھ شامل ہو جائے۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس طرح کرے گی۔ ہاں، وہ ڈائیلاگ کے ذریعے اس کو ڈائلیوٹ کرے گی، بہت ساری اپنی چیزیں ڈالنے کی کوشش کرے گی۔ آپ دیکھیں انہوں نے کالا باغ ڈیم کو کس طرح سے نہیں بننے دیا، ہم نے اب دیکھا۔ پھر انہوں نے نہروں کا جو معاملہ تھا اس کو کس طرح سے ریزالو کیا، تو آہستہ آہستہ آپ دیکھیں وہ نہروں کا معاملہ بھی آلموسٹ انہوں نے فنش کر دیا۔ ان کی ایک پالیٹکس کا اپنا طریقہ ہے، وہ اندر ہی اندر جو ہے وہ اپنی سٹرگل بھی کرتے ہیں، بعض اوقات باہر آواز بھی نہیں نکالتے، لیکن اپنی بات بھی منوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے یہ اتنا بڑا سی چینج ہے 27th امینڈمنٹ کہ یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ یہ بڑی آسانی سے پاس ہو جائے، کیونکہ جو چیز ایک دفعہ دے دی جاتی ہے کسی کو اس سے واپس لینا بڑا مشکل ہے۔ صوبوں کو جو دے دیا گیا ہے وہ ان سے واپس نہیں لیا جا سکتا۔ کرنا یہ چاہیے کہ جو دیا گیا ہے وہ واپس نہ لیں، ان پہ ایڈیشنل ذمہ داری ڈال دیں، ان کے اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں ایسی ڈالیں جو وفاقی حکومت نے اٹھائی ہوئی ہیں، کیونکہ یہ تو سچ ہے کہ صوبے امیر ہیں اور وفاق غریب ہو گیا۔ لیکن اس کی کمپنسیشن یہ ہے کہ جو نئی ٹیکسیشن ہے، نئے ریونیو کے جو ایونیو ہے وہ فیڈرل اپنے پاس رکھیں، لیکن جو دے دیا ہے وہ واپس نہ لیں، اور اسی طرح کچھ صوبوں پہ ذمہ داری ڈال کے اپنی ذمہ داری جو ہے ان کے ساتھ شیئر کریں۔ یہ بہتر طریقہ ہوگا بجائے اس کے کہ جو دیا ہے وہ واپس لے لے۔ سر بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بات کی، اور خاص کر یہ بھی کہ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ رکاوٹ آئے گی